کیا کرنا چاہیے یوتھ کو مزید موٹیویٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیں، بحیثیت پاکستان ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ پاکستان کے اندر جو میجورٹی آبادی ہے وہ یوتھ ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں جاپان یا دیگر کنٹریز کی، وہاں پر یوتھ کی پاپولیشن بہت کم ہے. پاکستان کا جو ایسٹ ہے، جو پاکستان کا سرمایہ ہے، وہ پاکستان کے یہ پہاڑ، دریا، یہ سب نہیں ہے. پاکستان کا جو سرمایہ ہے وہ یوتھ ہے پاکستان کی. ہاں جی بالکل. اگر آپ پاکستان کی یوتھ کو امپاور نہیں کریں گے، ان کے پوٹینشیل کو باہر لے کے نہیں آئیں گے، آپ کیسے سوچتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آئندہ سالوں میں ایک ڈیولپ کنٹری ہوگا، نہ کہ انڈر ڈیولپ کنٹری. پاکستان میں دیکھیں بہت سے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہماری یوتھ کہنے کے ڈپرائیوڈ ہے، ہماری یوتھ اتنی انڈر ڈیولپڈ ہے اینڈ انڈر پریولیجڈ ہے. اس کی سب سے بڑا بنیادی جو مسئلہ ہے وہ ہے ایجوکیشن. ایجوکیشن ہم جو کریکولم پڑھا رہے ہیں اسکولوں کے اندر، کالج میں، یونیورسٹیز کے اندر، ہم کیا پڑھا رہے ہیں بچوں کو؟ کیا وہ کریکولم آئندہ جو ایک دور آ رہا ہے ٹیکنالوجی کا، اے آئی کا جو دور شروع ہو چکا ہے، اس میں کمپیٹ کر پائے گا بچوں کے لیے؟ نہیں کر پائے گا. ہمیں اپنے کریکولم کو اپگریڈ کرنا ہے. ہم 90s کی اور 80s کی جو ہے وہ بکس بچوں کو پڑھائیں گے آج کے دور میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کتابیں جو ہے بچوں کے لیے ایک گائیڈنس بن پائیں گی، ان کو فیوچر میں اس قابل بنا پائیں گی کہ وہ کام کریں اس کے اوپر؟ تو سب سے پہلا مسئلہ ہمارا بنیادی ایجوکیشن ہے. ہم کوئی بھی مسئلے بات کرتے ہیں، سب سے بنیادی اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی گراس روٹ لیول پر دیکھنا چاہیے. فہد شفیق صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ منشیات ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اور اس منشیات نے ہماری کراچی کی نوجوانوں کو، کراچی کی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو تباہ کر دیا ہے. رائٹ. لیکن اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ ہے فرسٹریشن. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اتنا اسٹریس اور ڈپریشن میں ہے بچے ہمارے کہ ان کو کوئی اسکیپ نہیں ملتا. دا الٹیمیٹ آئی وڈ سے کہ راستہ جن کو ملتا ہے وہ ملتا ہے ڈرگ ایڈکشن وغیرہ، کیونکہ مسئلہ جو بات انہوں نے بھی کی کہ ایزیلی ایکسیسیبل ہے، آرام سے مل جاتی ہیں بچوں کو. تو ڈرگ کے اوپر قابو تب پا سکتے ہیں جب آپ ان کے مسئلوں کو، ان کی جو پریشانیاں ہیں اس کو حل کر سکیں. ایک انجینئر یا ایک ڈاکٹر بیٹھ کر پیٹرول پمپ پہ کام کر رہا ہے یا پھر اپنا ایک بزنس کر رہا ہے، کیا فائدہ اس کی ڈگری کا؟ جس ڈگری کے لیے اس نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں، کیا وہ ڈگری اس کو وہ جاب یا وہ آبجیکٹو جو اس نے پلان کیے تھے ان کو حاصل کر پائے گا؟ نہیں کر پا رہا. اس لیے ہمارے نوجوان جو ہے شدید فرسٹریشن کا شکار ہیں، شدید جو ہے اسٹریس کا شکار ہیں، چاہے وہ کراچی کی یوتھ ہو، چاہے وہ بلوچستان کی یوتھ ہو، چاہے وہ پنجاب کی یوتھ ہو، چاہے وہ KPK کی یوتھ ہو. تو سب سے بنیادی مسئلے ہمارے یہ ہیں کہ ہم گراس روٹ لیول کے اوپر کام کریں، مسئلے کو آئیڈینٹیفائی کریں، پھر ہم بات کریں کہ ٹھیک ہے اب ہم نے یہ مسئلہ حل کر لیے. اب منشیات، جب آپ ان مسئلہ کو حل کریں گے، آپ خود نوٹ کریں گے کہ منشیات کی جو خرید و فروخت ہے اس میں کتنا کم جو ہے وہ ڈکلائن آئے گا ایک دم سے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آئی ٹی کا شعبہ ایک فاسٹسٹ گروئنگ آئی وڈ سے فیلڈ ہے. اے آئی کا جو فیلڈ ہے وہ فاسٹسٹ گروئنگ فیلڈ ہے. جیسے کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں نا، جس نوجوان نے ایلون ماسک کو اپنی کمپنی بیچی ہے، تو کتنا بڑا ایک پاکستان کے لیے اچیومنٹ ہے کہ وی ہیو دا اسکلز، وی ہیو دی رائٹ اپرچونیٹیز، وی ہیو دی ٹیلنٹ. پاکستان کی یوتھ کے پاس ٹیلنٹ بہت ہے، ایسا نہیں کہ پاکستان کے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے، لیکن آر وی گیونگ دیم دی اپرچونیٹی؟ کیا ہم کو وہ اپرچونیٹی پرووائڈ کر رہے ہیں کہ وہ اپنا ٹیلنٹ باہر نکال سکیں، وہ شیئر کر سکیں دنیا کے ساتھ؟ تو ہمیں نوجوانوں کو تیار کرنا ہے اسکلز کے لیے، ہمیں ان کو روزگار دینا ہے، اسکلفل روزگار دینا ہے، تاکہ وہ دنیا میں کمپیٹ کر سکیں، تاکہ وہ جب انٹرنیشنلی پاکستان کو پریزنٹ کریں تو پاکستان کا سر فخر سے بلند ہو.